السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی، صفحہ نمبر 21۔ جی پیارے بچوں، اس سے پہلے سبق میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی لا اکلم ھذا الصبیہ، میں اس بچے سے بات نہیں کروں گا، تو ہم نے کہا تھا کہ چونکہ بچے سے بات نہ کرنا شرعاً محجور ہے، اس لیے اس کا معنی حقیقی متروک ہے اور مجاز کی طرف پھیر دیا گیا مطلق ذات کی طرف۔ لہذا بچپن کے زمانے کے ساتھ اس کی قسم مقید نہیں ہوگی، بلکہ اگر بڑھاپے میں بھی اگر اس سے بات کی تو وہ حانث ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر کسی شخص نے الصبی معرف کے بجائے نکرہ ذکر کیا اور کہا لا اکلم صبیا، تو نکرہ ذکر کرنے کی صورت میں علماء نے فرمایا ہے کہ ایسی صورت میں اس کی قسم مقید ہوگی بچپن کے زمانے تک۔ لہذا اگر اس کے بچپن کے زمانے میں بات کر لی تب تو حانث ہو جائے گا، اور اگر جوانی یا بڑھاپے میں جا کر اس سے بات کی تو حانث نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر وصف صبا معتبر ہے اگر منکر ذکر کیا، لغتاً تو دونوں جگہ معتبر ہے، لیکن شرعاً منکر اگر ذکر کیا تو وصف صبا معتبر، اور اگر معرف ذکر کیا تو وصف صبا معتبر نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان یہ فرق کیوں ہوا؟ اس کی وجہ بچوں یہ ہے کہ معرف اگر ذکر کیا ہے تو وہ متعین ہے، ہاں تو جو معرف اگر ذکر کیا ہے تو وہاں پر وصف معتبر نہیں ہے شرعاً۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بچوں کہ معرف ذکر کرنے کی صورت میں محلوف علیہ کے لیے جس پر قسم کھائی جا رہی ہے اس کے لیے مقصود بالحلف وہی وصف ہو جائے گا، کیونکہ وہ متعین ہے۔ اس بچے کے بارے میں جو متعین ہے، معہود ہے، معلوم ہے کہ یہ بچہ ہے، تو وہاں پر یہی غالب ہے کہ اس بچے سے وہ بات نہیں کرنا چاہتا ہو، بچے ہونے کی وجہ سے نہیں، ورنہ تو بچے ہونے کی وجہ سے تو بچے ہونے کی وجہ سے کہ کیونکہ وہ سوء ادب سے پیش آ گیا ہو، اپنی بے وقوفی اس نے دکھا دی ہو، تو وہاں پر وصف صبا مقصود بالیمین ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف جو منکر ہے، نکرہ ہے، جہاں پر بچہ کوئی متعین نہیں ہے، تو وہاں پر اس کے بچے ہونے کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا، جب اس کا مطلب معین ہے ہی نہیں وہ، تو جو علت ہے یمین بننے کی صلاحیت جس کی وجہ سے ہے وہ کیا ہے کہ سوء ادب یا بے وقوفی کی وجہ سے، تو یہ سوء ادب اور بے وقوفی غیر معین شخص سے متصور نہیں ہے۔ جب متصور نہیں ہے اس لیے وہاں پر وصف صبا معتبر نہیں ہے، وہاں پر وصف صبا معتبر ہے، لہذا وہاں پر وصف صبا مقصود بالیمین نہیں ہوگا پھر، اور جہاں پر معرف باللام ہے، متعین ہے، اشارے کے ذریعے سے جس کو متعین کیا گیا، تو وہاں پر چونکہ ایسا سابقہ ہو سکتا ہے کہ سوء ادب ہو گیا ہو اس کے بچپن کی وجہ سے، تو وہاں پر بچپنا اس کا مقصود بالیمین ہو جائے گا۔ منکر کے اندر بچپنا مقصود بالیمین نہیں ہوگا۔
یہ دونوں کے درمیان فرق ہے، اسی لیے شرعاً منکر کے اندر وصف کا اعتبار ہے، کیونکہ وہاں پر مقصود بالیمین نہیں ہو پائے گا، اور متعین اور معرف جو ہے وہاں پر شرعاً وصف معتبر نہیں، کیونکہ وصف کا اگر اعتبار کر لیا جائے تو وہ مقصود بالیمین ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں بچوں ہمیں آپ کو ایک ضابطہ بتا دیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ قسم جب کسی بھی شے پر منعقد ہو تو وہ شے، جس شے پر قسم منعقد ہو رہی ہے، وہ شے اگر کسی وصف سے موصوف ہو تو ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ شے موصوف جس پر قسم منعقد ہو رہی ہے، اس شے موصوف کو بولنے والا منکر ذکر کرتا ہے یا معرف ذکر کرتا ہے۔ اگر منکر ذکر کرے تو وصف مطلقاً معتبر ہوگا، خواہ وہاں پر وصف داعی الی الیمین بننے کی صلاحیت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، ہر صورت میں وصف معتبر ہوگا اگر منکر ذکر کرے۔ جیسے لا اکلم صبیا، تو صبی پر قسم منعقد ہو رہی ہے، اور یہاں پر اس نے منکر ذکر کیا ہے، اور صبی یہاں پر صبی سے مراد ذات موصوف بالصبا ہے نا، تو یہاں پر ایسی شے پر قسم منعقد ہوئی جو اس وصف سے موصوف ہے، اور اس کو منکر ذکر کر دیا۔ تو ضابطہ کیا ہے کہ منکر ذکر کرنے کی صورت میں وصف کا اعتبار ہوگا شرعاً، چاہے وہ داعی الی الیمین ہو وصف یا داعی الی الیمین نہ ہو۔ اور اگر معرف ذکر کرتا ہے تو معرف ذکر کرنے کی صورت میں وصف کے اندر غور کرنا پڑے گا کہ وصف داعی الی الیمین ہے یا نہیں۔ اگر وصف داعی الی الیمین بننے کی صلاحیت رکھتا ہو تب تو وصف معتبر ہوگا، اور داعی الی الیمین بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو وصف معتبر نہیں ہوگا۔ داعی الی الیمین بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، جیسے کسی شخص نے کہا لا اکلم ھذا الصبیہ، تو یہاں پر الصبی میں جو صبا وصف صبا ہے وہ داعی الی الیمین بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آدمی قسم اس سے بات نہ کرنے کی اسی لیے کھا رہا ہو کہ وہ بچپنے کی وجہ سے بیوقوفی دکھا دیتا ہے، بد سلیقہ پن کا اظہار کر دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر وصف داعی الی الیمین بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایسی صورت میں وصف معتبر ہوا۔ جب معتبر ہوا اور شرع میں، تو جب وصف معتبر ہوا اور شریعت کے اعتبار سے بچوں سے ہجران اور ان سے بات نہ کرنا، یہ ان پر عدم شفقت ہے، عدم رحم ہے۔ تو اب ایسی صورت میں وصف تو معتبر تھا، اس لیے وہاں پر حقیقت متروک ہو گئی شرع کی وجہ سے، کیونکہ شریعت میں محجور ہے، اس لیے اس کو مجاز کی طرف پھیر دیا گیا۔ اور اگر وصف داعی الی الیمین بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یعنی وصف وجہ یمین نہ ہو، تو اب ایسی صورت میں وہاں پر وصف کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جیسے کسی شخص نے قسم کھائی لا اکلم ھذا الاعمى، یا لا اکلم ھذا العالم، میں اس عالم سے بات نہیں کروں گا، تو یہاں پر علم تو اور برائیوں کو دور کرتا ہے، اس کی وجہ سے بات یعنی علم یہ وصف یہ وجہ یمین نہیں ہو سکتا، کیونکہ آدمی کسی کام کو کرنے سے رکنے کی جو قسم کھاتا ہے نا، تو اسی وجہ سے نا کہ وہ برا لگتا ہے، اور علم کسی کو برا نہیں لگتا۔ اس لیے یہاں پر وصف بالکل معتبر نہیں ہوگا۔ جب معتبر نہیں ہوگا، لہذا جب تک اس کے پاس
علم ہے یہ اس وقت تک اس کے ساتھ مقید نہیں ہوگا، اگر علم زائل بھی ہو جائے تب بھی اگر اس سے بات کی تو قسم یہ حانث ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ گفتگو کل کے سبق سے متعلق تھی بچوں۔ آج کا سبق ہم کچھ شروع کرتے ہیں، تھوڑی عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن كان اللفظ له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف كما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة أو لا يشرب من هذه الفرات فعند أبي حنيفة العمل بالحقيقة أولى وعندهما العمل بعموم المجاز أولى۔ آج کے سبق میں بچوں صاحب کتاب یہ ذکر کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایک لفظ کا حقیقت بھی ہوتا ہے اور اس کا مجاز بھی ہوتا ہے، یعنی لفظ معنی موضوع لہو میں بھی مستعمل ہوتا ہے اور معنی غیر موضوع لہو میں بھی مستعمل ہوتا ہے، یعنی استعمال اس کا دونوں میں ہے، حقیقت میں بھی اس کی حقیقت مستعملہ ہو، لیکن مجاز میں استعمال ہوتا ہے اس طور سے کہ وہ مجاز متعارف ہے بین الناس، لوگ زیادہ تر مجاز ہی مراد لیتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ اس کی حقیقت مستعمل ہو اور مجاز متعارف ہو تو وہاں پر حقیقت مراد لینا اولا ہے یا مجاز۔ اس سلسلے میں اختلاف ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور صاحبین کا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حقیقت کو مراد لینا اولا ہے اور حقیقت پر عمل کرنا بہتر ہے، مجاز کو چھوڑ دیا جائے گا، مجاز کی طرف نہیں پھیرا جائے گا، اسی صورت میں اولویت کے اعتبار سے ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک عموم مجاز پر عمل کرنا اولا ہوگا، اور جب عموم مجاز پر عمل کریں گے تو حقیقت وہاں پر چھوڑ دی جائے گی، بہتر ہے۔ یہ اولویت میں اختلاف ہے، ورنہ تو مراد جو بھی لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، لیکن جو بھی ایک مراد لے گا تو پھر اس وقت میں دوسرا تو مراد نہیں ہو سکتا، یہ متعین ہے۔ تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ حقیقت مستعمل ہو اور مجاز متعارف ہو تو ایسی صورت میں اولا کہ اس پر عمل کرتا ہے امام اعظم کے نزدیک حقیقت پر اور صاحبین کے نزدیک عموم مجاز پر۔ مثال دے رہے ہیں، جیسے کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ لا یاکل من هذه الحنطة، وہ اس گیہوں سے نہیں کھائے گا۔ تو دیکھو گیہوں کا کھانا یہ محلوف علیہ ہے، اسی سے قسم کھائیے نا، اسی کی قسم کھائیے کہ وہ یہ نہیں کھائے گا۔ اب گیہوں کا کھانا نہ متعذر ہے نہ مہجور ہے، بلکہ لوگ بھون کر ابال کر چبا چبا کر کھاتے بھی ہیں۔ دیہاتوں میں دیکھا گیا ہوگا، جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں اسے کہ ہاں چبا چبا کر لوگ کھاتے ہیں، اسے پہلے بھون لیتے ہیں یا ابال لیتے ہیں اور پھر چبا کے کھاتے ہیں۔ تو حقیقت بھی مستعمل ہے، لیکن متعارف کیا ہے؟ متعارف یہ ہے کہ اس کی روٹی کھائی جاتی ہے، متعارف یہی ہے کہ روٹی کھانا متعارف ہے۔ تو کیا یہاں پر حقیقت پر عمل بہتر؟ امام اعظم کے نزدیک حقیقت پر عمل بہتر ہے، اور کہا امام اعظم فرمائیں گے لہذا اس کو قسم کو محمول کیا جائے گا حقیقت پر۔ اب اگر کسی شخص نے گیہوں کھائے تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ حانث ہوگا اور مجاز مراد نہیں ہوگا، یعنی اگر اس نے روٹی کھائی تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ یہ تو امام اعظم کے نزدیک ہوا، لیکن صاحبین کے نزدیک روٹی کھانے سے بھی حانث ہو جائے گا اور گیہوں کے کھانے سے بھی حانث ہو جائے گا، کیونکہ مجاز متعارف ہے۔ مجاز کیا ہے؟ اب اس سے مراد صرف گیہوں نہیں ہے، صاحبین کے نزدیک اس سے مراد معنی مجازی ہے۔ وہ کیا ہے؟ روٹی کھانا،
روٹی کس سے بنتی ہے؟ گیہوں سے نا، اسی سے آٹا پستا ہے، پھر آٹے سے روٹی بنتی ہے، تو اصل تو کیا ہوا؟ گیہوں ہی ہوا، تو روٹی اصل گیہوں سے بنتی ہے۔ تو عرف اور عادت میں استعمال انتا بول کر کیا ہوتا ہے؟ روٹی ہوتی ہے۔ اب صاحبین کے نزدیک روٹی کھانے سے بھی حانس ہو جائے گا اور عین ہنتا کے کھانے سے بھی حانس ہو جائے گا، لیکن مجاز کی طرف پھیر تو دیا، لیکن مجاز میں عموم ہے کہ ہنتا بول کر روٹی مراد لیتے ہیں، کیونکہ وہ روٹی بنتی ہے کس سے؟ ہنتا سے، گیہوں سے، تو روٹی بھی مراد ہوگی، اور روٹی کے ضمن میں، روٹی کے دائرے میں جو بھی چیزیں آئیں گی، جو بھی گیہوں سے بن رہی ہیں، اگر عرف میں اس کا دوسرا نام نہ پڑا ہو تو ان تمام چیزوں کے کھانے سے امام صاحبین کے نزدیک حانس ہو جائے گا۔ اور وہ مجاز میں عموم کہ روٹی، اور روٹی میں روٹی بولا جاتا ہے، اور اس میں کیا مراد لیا جاتا ہے؟ گیہوں بھی آ جاتے ہیں۔ گیہوں بھی مجاز سے، یعنی حقیقت جو ہے وہ مجاز کا ایک فرد ہو گیا ہے، مراد وہ بھی ہوتا ہے۔ مثلا اردو میں بولا جاتا ہے روٹی کھا لو، کھانا کھا لو، اب اس میں صرف روٹی کھا لو کہہ دیتے ہیں، تو حقیقت، روٹی کی حقیقت کیا ہے کہ وہی روٹی جو گیہوں سے بنی ہوئی ہے وہی کھائے نا، لیکن مراد ہے اس سے سالن بھی۔ اب عموم مجاز ہوتا ہے نا، سالن بھی مراد ہوتا ہے۔ اب اگر اس میں کسی شخص نے ابال کے گیہوں اچھے طریقے سے بنا کے رکھ دیے، جیسے کہ نشرہ پڑھنے والے کرواتے ہیں اپنے اپنے گھروں پر، تو وہ بھی اسی روٹی میں شامل ہے بھائی۔ یا روٹی کھا لو کہہ دیا، اور اس میں روٹی تو ہے لیکن گیہوں بھی بھون کے اس کا کوئی اچھی ڈش بنا دی جائے گیہوں کی، وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ روٹی میں سب شامل ہے، تو روٹی میں عموم ہے، خبز میں اب عموم ہے، اس طور سے کہ حقیقت اس کا ایک فرد بن گیا ہے۔ تو صاحبین کے نزدیک روٹی کھانے سے بھی حانس ہو جائے گا، اور گیہوں اگر کھائے اس طور سے تو تب بھی حانس ہو جائے گا۔ ان کے نزدیک مجاز اولا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ستو کھانے سے حانس نہیں ہوگا۔ آپ کہیں کیوں؟ اس لیے کہ ستو اگرچہ گیہوں سے ہی بنتا ہے، لیکن اس کا نام الگ ہو گیا بالکل۔ اب اس کو جنس آخر کے طور پر عرف میں سمجھا جاتا ہے، لہذا عموم مجاز کے تحت وہ داخل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے قسم کھائی لا یشرب من هذه الفرات، وہ اس فرات سے، ندی سے نہیں پیے گا، تو فرات سے پینا حقیقت یہ ہے کہ اس میں جھک کے منہ لگا کے پیے۔ ندی میں جیسے کہ چرواہے کرتے ہیں نا، جب جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں تو ندی میں پیاس لگی تو ندی میں گئے دوڑ کے، اور لچے، اور لچنے کے بعد منہ لگا کے پانی پی لیا۔ یہ ہے ندی سے پینے کا معنی حقیقی۔ اور مجاز کیا ہے؟ مجاز یہ ہے، یہ متعارف یہ ہے کہ آپ برتن سے پیے، چلو سے پیے، آرام سے سکون سے منہ لگا کے نہ پیے، یہ مجاز ہے، اور یہ مجاز ہی متعارف ہے، ایسا ہی ہوتا ہے عرف میں، ایسا ہی زیادہ تر ہوتا ہے، لیکن حقیقت مستعمل ہے۔ چرواہے آج بھی ویسے ہی کرتے، جہاں پر برتن دستیاب نہیں ہوتا ہے اور آدمی ہاتھ بھی بھگونا نہیں چاہتا ہے، تو ایسے سست لوگ آج بھی منہ لگا کے ہی پانی پیتے ہیں۔ تو حقیقت مستعمل اور مجاز متعارف ہے۔ امام اعظم کے نزدیک حقیقت پر عمل اولا ہے، لہذا وہ شخص اگر منہ لگا کے پیا تب تو حانس ہوگا، اور منہ لگا کے نہیں پیا بلکہ برتن سے پی لیا تو حانس نہیں ہوگا امام اعظم کے نزدیک۔ صاحبین کے نزدیک عموم مجاز مراد ہے۔ اب صاحبین کے نزدیک اگر برتن سے پیا تب بھی حانس ہوگا، اور اگر گھس کر منہ لگا کے پیا تب بھی حانس ہوگا۔ برتن سے پیا مجاز مراد ہے اس لیے حانس، اور اس مجاز میں عموم ہے کہ حقیقت بھی اس کا ایک فرد ہے۔ کیوں؟ من حاضر فرات سے
اب مجازن یہ مراد لیا جاتا ہے کہ اس ندی کا پانی، یہ مراد لیا جاتا ہے۔ اب ندی کا پانی چاہے ہاتھ سے پیے چاہے منہ لگا کے پیے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ صاحبین کے قول، صاحبین کا قول جو ہے وہ غالب الاستعمال بھی ہے اور اسی پر عمل زیادہ موزون ہے، واللہ اعلم۔ ترجمہ لگاتے ہیں، فَإِن كَانَ اللَّفْظُ لَهُ حَقِيقَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ، اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس کی حقیقت مستعمل ہو اور مجاز متعارف ہو، جیسے کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ اس حنطہ سے نہیں کھائے گا، یا قسم کھائی کہ وہ اس فرات سے نہیں پیے گا، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ایسی صورت میں حقیقت پر عمل اولا ہے، اور صاحبین کے نزدیک عموم میں مجاز پر عمل اولا ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ حقیقت میں یہ جو اختلاف ہے یہاں پر، حقیقت میں ایک ضابطے میں اختلاف ہے صاحبین اور امام اعظم کے نزدیک۔ صاحبین اور امام اعظم کے درمیان ایک ضابطے میں اختلاف ہے، ایک اصل میں اختلاف ہے۔ اسی اختلاف اصل پر، اختلاف فی الاصل پر یہ والا اختلاف مبنی ہے۔ تو ضابطہ اور اصل میں اختلاف ہے، اور ضابطہ اور اصل میں اختلاف کو بھی جاننا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، ضابطے میں اختلاف یہ ہے کہ ضابطہ یہ ہے کہ مجاز یہ حقیقت کی فرع تو ہوتا ہے، نائب تو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مجاز حقیقت کا نائب ہوتا ہے۔ لیکن جہت نیابت کیا ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ تو امام اعظم کے نزدیک جہت نیابت وہ تکلم کا صحیح ہونا ہے، کہ حقیقت کا تکلم صحیح ہو، عربیت کے لحاظ سے حقیقت صحیح ہو، چاہے اس کا معنی صحیح نہ ہو، بس تکلم کے اعتبار سے تکلم تلفظ اس کا صحیح ہو حقیقت کا۔ صاحبین کے نزدیک مجاز نائب ہے، لیکن جہت نیابت، وہ جہت نیابت ان کے نزدیک جو ہے وہ حکم میں صحیح ہونا ہے، یعنی حقیقت کا حکم صحیح ہو، حقیقت کا جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے وہ معنی درست ہو، نفس تکلم کا صحیح ہونا ان کے نزدیک مجاز کی نائبیت کی وجہ نہیں بن سکتا۔ بات سمجھ میں آئے گی بچوں؟ امام اعظم کے نزدیک حقیقت کا تکلم صحیح ہو تو ایسی صورت میں اس کو مجاز کی طرح، اگر حقیقت متعذر ہو جائے تو آپ مجاز کی طرف اسے پھیر دیا جائے گا۔ اور صاحبین کے نزدیک تکلم کے صحیح ہونا یہ ان کے نزدیک مراد نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک کیا ہے کہ حقیقت کا معنی درست ہو، صحیح ہو۔ اگر معنی درست ہے حقیقت کا، پھر حقیقت کا مراد لینا متعذر ہے تو مجاز کی طرف پھیر دیں گے، اور اگر معنی ہی درست نہیں ہے حقیقت کا، تو ایسی صورت میں جب حقیقت کا معنی ہی درست نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں کلام لغو ہو جائے گا، تو نہ حقیقت مراد ہوگی نہ مجاز۔ مثال دیں بچوں، جیسے کہ کسی شخص نے ایسے غلام سے جو کہ عمر میں اس سے بڑا تھا، کبھی بھئی ایسا ہو سکتا ہے آقا عمر میں کم ہو اور غلام عمر میں زیادہ ہو، تو ایسے غلام سے کسی شخص نے کہا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ کیا کہا؟ ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو ھذا ابنی کا معنی حقیقی یہی ہے، ھذا ابنی حقیقت ہے۔ تو ھذا ابنی، ایک تو ھذا ابنی، یہ لفظوں کو آپ دیکھیے، تکلم دیکھیے آپ، تو ھذا مسند الیہ ہے اور ابنی اس کا مسند ہے، مبتدا خبر ہیں، عربیت کے لحاظ سے کلام صحیح ہے، درست ہے۔ لہذا حقیقت کا تکلم یہاں پر درست ہو گیا۔ اب اس حقیقت کا معنی، وہ معنی تو خیر درست نہیں ہے۔ کیسے؟
اس لیے کہ ھذا ابنی بول رہا ہے یہ، اور بول کس سے رہا ہے؟ جو کہ عمر میں زیادہ ہے، بڑا ہے. اور کوئی بھی بیٹا اپنے باپ سے عمر میں زیادہ نہیں ہوتا ہے، عادت یہی ہے. خلاف عادت کے طور پر اگر کہیں پر کچھ ہو جائے تو وہ اس سے خارج رہے گا. تو کوئی بھی بیٹا عادتاً اپنے باپ سے عمر میں زیادہ نہیں ہوتا ہے. اب اس شخص کا اس غلام سے جو کہ عمر میں زیادہ ہے اس سے ھذا ابنی کہنا، اس کی دو جہتیں ہو گئیں. ایک تو یہ کہ ھذا ابنی، یہ تکلم تو من حیث العربیت بالکل درست ہے، مبتدا خبر ہیں، بالکل درست ہے، کلام مکمل ہو گیا عربیت کے لحاظ سے. لیکن اس کا معنی درست نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی عمر میں جو بڑا ہو وہ چھوٹے کے لیے بیٹا نہیں ہو سکتا، تو معنی درست نہیں ہے. اب یہاں پر مجاز کی طرف پھرنا، اور صاحبین کے نزدیک مجاز نائب ہے حقیقت کا. کس جہت سے؟ کہ حقیقت کا معنی صحیح ہو، اور یہاں پر حقیقت کا معنی صحیح نہیں ہے، تو اس لیے مجاز کی طرف بھی نہیں پھیر سکتے، کیونکہ حقیقت ہی لغو ہو جائے گی. مجاز کیا ہوتا ہے بچوں؟ یہاں پر مجاز یہ ہوتا کہ کوئی بھی بیٹا، اگر کوئی بھی غلام اگر ہے اور اگر وہ بیٹا ہو، آقا باپ ہو، تو بیٹا ہوتے ہی وہ آزاد ہو جاتا ہے. جیسے اس سے پہلے بھی گفتگو گزر چکی ہے شرائع قریب کے بیان میں. ایسے ہی باپ، اگر بیٹا باپ کو خرید لے تو وہ بھی آزاد ہو جاتا ہے. تو ھذا ابنی بول کر مجاز یہ ہو کہ وہ اس کو آزاد کر رہا ہے. تو صاحبین کے نزدیک تو چونکہ حقیقت کا معنی صحیح نہیں ہے، اس لیے کلام لغو، اس لیے مجاز کی طرف نہیں پھیریں گے. اس لیے صاحبین کے نزدیک غلام آزاد نہیں ہوگا یہ، کیونکہ حقیقت ہی صحیح نہیں. جب کلام ہی لغو ہو گیا ان کے نزدیک تو مجاز کیسے مراد لیا جا سکتا؟ نہیں لیا جا سکتا. امام اعظم کے نزدیک یہاں پر حقیقت درست ہے، کیونکہ انہوں نے تکلم کا اعتبار کیا، اور تکلم بالکل درست ہے کیونکہ مبتدا خبر واقع ہیں. عربیت کے لحاظ سے مبتدا خبر ہے، مسند و مسند ہے، کلام بالکل درست ہے. تو حقیقت میں انہوں نے تکلم کا اعتبار کیا تو تکلم درست ہے، اس لیے وہ کہیں گے کہ حقیقت درست. اور جب حقیقت کا تحقق ہو گیا ان کے نزدیک، اگرچہ اس کا معنی درست نہیں ہے، جب معنی درست نہیں ہے تو وہ کہیں گے کہ حقیقت مراد لینا صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کو مجاز کی طرف پھیر دیں گے. اور وہ کہیں گے کہ ھذا ابنی بول کر مجاز عتق ہے، مراد کیا ہے؟ عتق. لہذا امام اعظم کے نزدیک یہ غلام آزاد ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ جی. تو یہاں پر اس ضابطے میں در حقیقت امام اعظم اور صاحبین کے نزدیک اختلاف ہے. اسی اختلاف کا اثر ظاہر ہوا اس صورت میں جبکہ لفظ کے لیے کی حقیقت مستعمل ہو اور مجاز متعارف ہو، تو وہاں پر حقیقت اولا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت کا تکلم صحیح ہو رہا ہے. وہاں پر تکلم اور معنی کے صحیح ہونے سے گفتگو نہیں ہے. بہرحال حقیقت جب تکلم صحیح ہے تو وہ کہیں گے کہ حقیقت مراد لینا اولا ہے، حقیقت پر عمل بہتر ہے. اور صاحبین چونکہ جہاں پر معنی درست ہوتا ہے حقیقت کا، تو اب ایسی صورت میں مجاز مراد لینا بہتر ہوتا ہے ان کے نزدیک. کیوں؟ اس لیے کہ مجاز کی طرف پھیرنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت پر بھی عمل ہو جاتا ہے، کیونکہ حقیقت مجاز کا ایک فرد ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو ضابطے کا ترجمہ لگائیں. فرماتے ہیں وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلٍ، یہ اختلاف در حقیقت ایک اصل میں اختلاف کی طرف راجع ہے. وہ اختلاف اصل میں یہ ہے ہوا ان المجاز خلف عن الحقیقت فی التکلم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. وہ اختلاف یہ ہے کہ مجاز نائب ہے حقیقت کا، اور جہت نیابت وہ تکلم ہے. یعنی مجاز نائب ہے حقیقت کا تکلم میں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک. حتی صحت الاستعارۃ بہ عنہ، یہاں تک کہ امام اعظم کے نزدیک اس کلام سے استعارہ صحیح ہو جائے گا. اگر تکلم صحیح ہو گیا، تکلم کے صحیح ہونے کی وجہ سے استعارہ صحیح ہو جائے گا، یعنی مجاز کی طرف پھیرنا صحیح ہو جائے گا.
اگر معنی حقیقی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ وَإِن لَمْ يَنْعَقِدْ لِإِيجَابِ الْحَقِیقَہ، اگرچہ وہ کلام ایجاب حقیقت کے لیے منعقد نہ ہو، یعنی اگرچہ وہ اپنا معنی، اس کا معنی صحیح نہ ہوتا ہو، اس کا معنی حقیقی جو ہو وہ معنی حقیقی اگرچہ صحیح نہ ہوتا ہو، وہ اپنی حقیقت کو چاہے واجب نہ کرتا ہو، لیکن اگر تکلم صحیح ہے تو ایسی صورت میں صحت تکلم کی وجہ سے اس کو مجاز کی طرف پھیر دیں گے امام اعظم کے نزدیک۔ کما فی قولہ، جیسے کہ کسی کہنے والے کے اس قول میں جس نے اپنے غلام سے کہا جو کہ غلام اس سے عمر میں بڑا ہو، اور کہا ھذا ابنی، تو اس قول کے اندر فاعتبر رجحان فی التکلم، امام اعظم ابو حنیفہ نے تکلم میں رجحان کا اعتبار کیا اور کہا کہ تکلم صحیح ہو گیا، یہاں پر حقیقت کا تکلم صحیح ہے۔ کیا حقیقت کا تکلم صحیح ہے، اور حقیقت مراد لی نہیں جا سکتی، کیونکہ معنی حقیقی یہی ہے کہ وہ حقیقتاً بیٹا ہو، بنوت مراد ہو، یہ معنی حقیقی مراد ہو نہیں سکتا، اور جبکہ حقیقت کا تکلم صحیح ہے تو کہتے ہیں کہ مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ تو تکلم میں رجحان کا اعتبار کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ لہذا امام اعظم کے نزدیک حقیقت پر عمل کرنا اگر ممکن ہے تکلم کی بنا پر تو حقیقت پر عمل کیا جائے گا، اور حقیقت پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ بہرحال ان کے نزدیک تکلم کا اعتبار ہے۔ فصارت الحقیقت اولا، تو تکلم کے اعتبار سے حقیقت اولا ہو گئی۔ وعندہم، اور صاحبین کے نزدیک، المجاز خلف عن الحقیقت فی الحکم، مجاز نائب ہے حقیقت کا حکم میں، یعنی اپنے معنی میں، جو معنی اس سے ثابت ہوتا ہے، جو حکم اس سے ثابت ہوتا ہے، اس حکم میں۔ وفی الحکم للمجاز رجحان، اور حکم میں اور معنی میں مجاز کے لیے حقیقت پر رجحان و ترجیح ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلبہ استعمال کس میں ہوتا ہے لفظ کا؟ اسی معنی مجازی میں۔ بات سمجھ آئی؟ غلبہ استعمال معنی مجازی میں ہوتا ہے۔ اب وہ غلبہ استعمال چاہے اس طور سے ہو کہ مجاز میں عموم ہو کہ حقیقت اس کا ایک فرد بن جائے، بات سمجھ آئی، یا اس طور سے ہو کہ زیادہ تر استعمال اس کا متعارف ہونے کی وجہ سے معنی مجازی میں ہے، تو حقیقت پر اس صورت میں مجاز کو رجحان ہوگا۔ فرماتے ہیں وفی الحکم للمجاز رجحان، حکم میں معنی کے اعتبار سے مجاز کو ترجیح حاصل ہوگی حقیقت پر۔ کیوں؟ لاجتماعہ ہی علی حکم الحقیقہ، کیونکہ وہ مجاز حقیقت کے حکم پر بھی مشتمل ہے۔ فصارہ اولا، تو مجاز ان کے نزدیک اولا ہو گیا۔ یہاں پر لاجتماعہ ہی علی حکم الحقیقت مصنف نے کہا حقیقت کے حکم پر بھی مشتمل ہے، جیسے عموم مجاز کی صورت میں، کیونکہ حقیقت مجاز کا وہ مجاز حقیقت مجاز کا فرد بن جاتا ہے، اور کبھی کس طور سے ہوتا ہے کہ حقیقت مجاز کا فرد تو نہیں ہوتا ہے، لیکن غلبہ استعمال ہو جاتا ہے مجاز کا، کہ وہی مشہور ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر مصنف کو چاہیے یہ تھا کہ لاجتماعہ علی حکم الحقیقت کہنے کے بجائے لغلبۃ استعمال ہی کہنا چاہیے۔ لغلبۃ استعمال کہتے تو یہ دونوں صورتوں کو شامل ہو جاتا، یعنی مجاز حقیقت کے حکم پر مشتمل ہوتا ہے، ایک صورت وہ ہے، اور ایک صورت وہ ہے کہ مجاز متعارف ہو جاتا ہے، ان دونوں صورتوں کو یہ شامل ہو جاتا۔ بہتر تو یہی تھا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔